حامد، آپ کی پہلی تنخواہ 1500 روپیہ، پہلی دفعہ 15 لاکھ کا چیک کب ملا؟ 15 لاکھ کا چیک یاد کرنا پڑے گا، 2005 یا 6 میں ملا ہوگا۔ گڈ۔ آپ کی اسامہ بن لادن سے کتنی ملاقاتیں ہوئیں، کہاں پر ہوئیں، اور ان ملاقاتوں کا اہتمام کس نے کیا؟ اہتمام پہلی ملاقات تو ہوئی تھی جی 1996 میں، جب وہ ابھی سوڈان سے آئے تھے اور ابھی پورے طرح افغانستان پہ طالبان کا قبضہ بھی نہیں تھا۔ وہ آپ کو جانتے تھے؟ وہ مجھے نہیں جانتے تھے، لیکن میں جس مولا عمر نے آپ کی جو ان سے ملاقات کا وعدہ کیا اور آپ سے ایک شرط لی، وہ کیا تھی؟ دیکھیں، وہ بیک گراؤنڈ تھوڑی سی میں بتا دوں۔ پلیز۔ بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ میں نے ایک کالم لکھا تھا۔ کالم تھا کہ جو امریکن اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے رابن رافیل، وہ نیو یارک میں ہمارے سامنے محترمہ بے نظیر بھٹو اس وقت پرائم منسٹر تھیں، ان کو فورس کر رہی تھی کہ آپ طالبان کو سپورٹ کریں، ان کو ریکگنائز کریں۔ بے نظیر بھٹو ان کو کہہ رہی تھی کہ ابھی تو وہ صرف قندھار اور کچھ علاقوں پہ ان کا قبضہ ہے، پورا افغانستان بھی ان کے قبضے میں نہیں، ہم ان کو کیسے کر لیں؟ وہ کہہ رہی نہیں، آپ ان کو سپورٹ کریں، رابن رافیل۔ تو میں نے ادھر سے ہی کالم لکھ کے بھیج دیا، فیکس کا زمانہ تھا، میں نے کالم لکھ کے بھیج دیا کہ جناب یہ امریکن جو ہیں یہ بے نظیر بھٹو کو فورس کر رہے ہیں کہ طالبان کو سپورٹ کریں، اور ایسا لگتا ہے کہ ملا عمر صاحب جو ہیں وہ ان کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ وہ کالم جو ہے وہ چھپ گیا۔ تو ملا عمر نے پھر آپ سے ملاقات کی؟ پہلے تو اس کالم پہ وہیں پہ وہ اشفاق گوندل صاحب اس وقت پی آئی او ہوتے تھے، تو انہوں نے وہ کالم جو ہے وہ پی آئی ڈی نے واپس بھیج دیا۔ تو پہلے تو بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے نا، انہوں نے میرے ساتھ تھوڑی سی ناراضگی کی، تھوڑی سی بحث کی۔ ان کی ناراضگی یہ تھی کہ میرے سے سمجھ تو لو کہ یہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، کوئی اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے، کوئی اس طرح کی بات ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ آپ کو پاکستان میں نصیر اللہ بابر صاحب جو ہیں وہ بریف کریں گے اس پہ۔ ہم پاکستان واپس پہنچے، نصیر اللہ بابر صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے اور نصرت جاوید کو بلایا اور بتایا جی کہ ہمارا کیا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے، یہ ایک پائپ لائن فورس ہے، ہم پائپ لائن بچھانا چاہ رہے ہیں، وہ آئے گی ترکمانستان سے پاکستان، یہ طالبان اس پائپ لائن کو گارڈ کریں گے۔ آپ کو تو ساری ہسٹری کا پتہ ہے، جب حیات شیرپاؤ کا مرڈر ہوا تو اس کی ریٹیلیشن میں بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے نصیر اللہ بابر سے کہا کہ اب افغانستان سے بھی ایسے بندے ادھر لے کے آؤ جو ادھر کچھ کریں۔ تو میں وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ پھر نصیر اللہ بابر صاحب نے مجھے قندھار بھیجا، وہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی ملا عمر صاحب سے۔ ایسے تو نہیں ہوگی نا، وہ سڑک پہ تو ملا عمر نہیں کھڑا تھا، اس طرح تو نہیں۔ کس نے ارینج کی ملاقات؟ رحمان ملک نے۔ رحمان ملک نے، وہ اس وقت ایف آئی اے میں تھے۔ لیکن یہ بات تو میں ان کی زندگی میں بھی ایک دو دفعہ میں نے کہی۔ ٹھیک ہے، کوئی بات غلط تو نہیں کہہ رہے، تاریخی بات کر رہے ہو تو تو ان سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں نے ریڈیو تہران پر تمہارا نام سنا ہے اور تم نے ایک کالم لکھا ہے اور تم اس میں کہہ رہے ہو کہ ملا عمر جو ہے وہ امریکہ کے لیے کام کر رہا ہے، تم نے یہ بات کیوں کی؟ میں نے کہا رابن رافیل آپ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اس نے کہا یہ رابن رافیل کون ہے؟ میں نے کہا کہ امریکہ کی ایک نائب وزیر خارجہ ہے، خاتون ہے۔ اس نے خاتون میری سپورٹ کر رہی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اچھا، آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر میں امریکہ کے سب سے بڑے دشمن سے آپ کی ملاقات کرا دوں تو پھر آپ کو یقین آ جائے گا کہ میں امریکہ کے لیے کام نہیں کر رہا؟ میں نے کہا ہاں بالکل۔ تو اس نے کہا میں وہ اہتمام کروں گا۔ انہوں نے یہ نام لیا جب، تو میں ان صاحب کو نہیں جانتا تھا، اسامہ بن لادن۔ لیکن آپ نے ایک وعدہ بھی کیا ملا عمر سے، اس ملاقات اگر آپ کروا دیتے ہیں تو آپ ملا عمر کے بارے میں؟ ہاں، میں نے کہا کہ میں آئندہ سے کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ امریکی ایجنٹ ہیں یا امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ تو ہوگی آپ کی پہلی ملاقات، پھر یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا، آپ کی 3 اہم ملاقاتیں ہیں۔ اس کے بعد پھر 98 میں جب ایک فتویٰ اسامہ بن لادن نے دیا کہ امریکیوں پر ہر جگہ پہ حملہ کیا جائے اور وہ واجب القتل ہیں، یہ ہے وہ ہے، بڑا لمبا فتویٰ تھا، اس میں کچھ پاکستانی علماء نے بھی اس فتوے کی تائید کی تھی۔ تو تب وہ جو پاکستانی علماء تھے ان کے ذریعے میں نے کہا جی کہ یہ تو آپ ایک بہت بڑا فساد شروع کر رہے ہیں، تو اس میں جو ہم تھوڑا سا علم جانتے ہیں دین کا وہ یہ ہے کہ آپ انوسینٹ نان مسلم کو بھی نہیں مار سکتے، تو یہ آپ کس طرح یہ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ سب امریکیوں کو مار دو؟ تو انہوں نے مجھے پھر بلایا افغانستان، وہاں پہ پھر 1-2 دن تک قندھار میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ان سے بحث ہوتی رہی۔ فائنلی پھر انہوں نے قندھار میں جو ایئرپورٹ کے قریب اسامہ بن لادن کا کمپلیکس تھا وہاں پہ
ان سے میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں ایمن الزواری بھی تھے. اچھا, اب یہ میٹنگ میرا خیال تھا کہ یہ ایک چھوٹا سا اخباری انٹرویو ہوگا, لیکن جب میں نے اب اس کے ساتھ بحث شروع کر دی تو وہ کتابیں لانی شروع کر دیں, یہ ہو گیا. وہ آپ کو کنونس کرنا چاہ رہے تھے کہ ہمارا جو فتویٰ ہے وہ ٹھیک ہے, اسلامی قوانین کے مطابق. اچھا, اب وہ اسلامی قوانین اور شریعت کی بات نہیں کر رہے تھے, وہ بیچ میں لا رہے تھے کشمیر, فلسطین, افغانستان, تمام جزوجات جہاں ہو رہی. میں نے ان کو کہا کہ یہ تو آپ سیاسی باتیں کر رہے ہیں. 2001 کابل کے علاقے میں ہے وزیر اکبر خان میں, وہ اس وقت مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ وزیر اکبر خان ہے. نہیں, آپ نے لکھا ہے نا, تو تبھی تو ہم نے آپ کی کتاب سے لی ہے. اچھا, ہمیں تو نقشے پہ آج بھی دکھا دو تو سمجھ نہیں آئے گی. نہیں, وہ اس جب بھی گئے ہو آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی, بغیر پٹی باندھے گئے ہو؟ پہلی 2 دفعہ تو میری کوئی پٹی وٹی نہیں تھی, لیکن تیسری دفعہ جو ہے وہ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ کون سا علاقہ ہے. گھمائی جا رہے تھے, وہ گھمائی جا رہے تھے, 3-4 دن تک گھماتے رہے. وجوہات کیا ہوتی ہیں, ایسا کیوں گھماتے ہیں؟ دیکھیں, جو اسامہ بن لادن تھا نا, وہ خود فیصلے نہیں کرتا تھا, اس کی ایک شورا تھی اور شورا فیصلے کرتی تھی. اور مجھے جو اس نے 9/11 کے بعد انٹرویو دیا وہ اس لیے دیا, صرف اس نے مجھے نہیں دینا تھا, اس نے رابرٹ فسک کو بھی بلایا تھا جو انڈیپینڈنٹ لندن کا نمائندہ تھا. ہم دونوں کو اس نے اکٹھے بلایا تھا. اسامہ بن لادن نے آپ کو ایک گھڑی بھجوائی اور گھڑی کے ساتھ ایک رکا بھجوایا. رکے میں اسامہ بن لادن نے کہا کہ 9/11 کا جو حملہ ہے اس میں میں شریک نہیں. کیا آپ کے ذریعے وہ یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ 9/11 کا وہ ذمہ دار نہیں؟ ایسی بات, ایسے نہیں ہے بات تھوڑی سی ڈفرینٹ بھی ہے اور بڑی خطرناک بھی ہے. 9/11 جس دن ہوا, حملے سے 1 گھنٹے پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے نیچے, مجھے دفتر میں سیکورٹی والوں نے بتایا جی نیچے ایک بندہ آیا ہے, وہ کہتا ہے جی میں افغانستان سے آیا ہوں, شیخ نے بھیجا ہے. میں کہا کون سے شیخ نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا جی وہ بتا نہیں رہا اور بڑا مشکوک سا آدمی ہے. اور تو میں نے کہا اچھا, تو میں نے کہا بھیج دو اوپر. وہ آ گیا جب, تو میں نے اس کو پہچان لیا کہ یہ تو اسامہ بن لادن کے آس پاس میں نے دیکھا ہوا تھا. تو اس نے کہا آپ نے پہچان لیا؟ میں نے کہا پہچان لیا. کہتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نے ان کے پاس جا کے بیٹھ جانا ہے. تو کہتا ہے وہ مجھے ادھر CNN آتا ہے, تو اس وقت تو پاکستان میں پرائیویٹ ٹی وی چینلز نہیں تھے, صرف PTV تھا, CNN تھا, BBC تھا. تو میں نے وہ CNN لگا دیا. کہتا ہے بس اب مجھے آپ 10-15 منٹ دے دیں. تو میں نے پھر تھوڑا ریسٹ کر کے پھر میں نے آپ کو کوئی بات بتانی ہے. اب میں اس کو ادھر بٹھا کے, کوئی شام 3-4 بجے کا ٹائم تھا, میں اپنے نیوز روم میں چلا گیا. میرا ایڈیٹر کا آفس تھا, ساتھ ہی نیوز روم تھا, میں ادھر چلا گیا. تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہ بندہ جو ہے وہ کھڑا ہو کے نا تو ایسے وہ اوپر مجھے اشارے کر رہا ہے شیشے میں سے. میں گیا تو میں نے دیکھا تو وہ ٹوین ٹاورز والے جہاز ٹکرا رہے ہیں, وہ خبر آ رہی ہے. اس آدمی کو پتا تھا ٹوین ٹاور والا واقعہ ہونے والا ہے. حامد میر کو انہوں نے بطور وٹنس وہ دکھایا. اچھا, وٹنس کے طور پہ دکھایا. اور یہ وہ موقع ہے جب آپ کو گھڑی دی گئی اور پھر اس کے بعد مجھے کہا کہ جی یہ گھڑی ہے, یہ گھڑی آپ کو پتا ہے کون سی ہے؟ میں نے کہا ہاں, وہ جو اذان دیتی ہے گھڑی. تو میں نے کہا ہاں یہ وہی گھڑی ہے. جب میں نے اس کو پوچھا تھا کہ اس گھڑی میں سے اذان کی آواز ہے, تو اس نے کہا اب یقین ہو گیا. اب اس نے مجھے رکا دیا. اس میں کیا لکھا؟ اس میں لکھا تھا میں حملہ آوروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, لیکن اس حملے میں میرا کوئی ہاتھ. ہاں, تو اب اس نے یہ حملہ تھا نا جو, یہ طالبان کی مرضی کے خلاف کیا تھا. طالبان کو نہیں تھا پتا. کس کو صفائی پیش کر رہے تھے؟ اسامہ بن لادن. ملا عمر کو. آگے چلتے. اسامہ بن لادن کی جو گھڑی آپ کے پاس تھی, کینیڈا کا ایک میوزیم ہے, اس نے آپ کو آفر کی. آفر کتنی تھی اور آپ نے گھڑی کہاں رکھی ہوئی آج کل؟ وہ گھڑی میرے پاس ہی ہے, میں نے ان کو وہ نہیں دی. اس لیے آفر کیا تھی؟ آفر بہت زیادہ تھی, اور وہ اتنی زیادہ تھی کہ میں نے کہا یار یہ کتنے ڈالر تھے؟ وہ کینیڈین ڈالر ہوتے ہیں. اچھا, پتہ نہیں, مجھے ریٹ نہیں پتا ان کا. کافی تھے, لیکن میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا, یہ اگر کبھی پاکستان میں کوئی میوزیم بنا تو میں اس کو دے دوں گا. لیکن آپ کو پتا پھر 2022 میں میوزیم نے آپ کو فون کر کے آپ کو شرمندہ کیا کہ آپ کے وزیر اعظم تو سعودی بزنس کی طرف سے دی جانے والی گھڑی بھیج دیتے ہیں, جبکہ آپ گھڑی بیچنے کو تیار نہیں ہیں. یہ حقیقت ہے. میرے پسینے چھوٹ گئے تھے. یہ حقیقت ہے نا. اور وہ جو خاتون ہے وہ ایک پہلے جرنلسٹ تھی, اس لیے میں اس کو جانتا تھا. پھر وہ اس میوزیم کی ڈائریکٹر پبلک ریلیشن بن گئی. اور جب اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ کے وزیر اعظم نے گھڑی بیچ دی, تحفے میں ملی ہوئی گھڑی بیچ دی,